حافظان ملت، زندگی دی ہے ہمارے اور آپ کے لیے ایک گولڈن چانس ہے، بہترین نعمت ہے۔ اس زندگی میں 3 مرحلے آتے ہیں، ایک بچپنا ہے، اس کے بعد جوانی ہے، پھر بڑھاپا ہے۔ ان تینوں مرحلے میں سب سے قیمتی مرحلہ جوانی کا ہے، جس جوانی کے متعلق میرے بزرگوں اللہ رب العزت نے خود فرمایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو اتنا متنبہ کیا کہ کسی بھی میدان میں نوجوانوں کو تنہا نہیں چھوڑا، ہر موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو پکڑ کر رکھا، ان کی دینی ذمہ داریوں کو اور ان کے جوانی کے عمل کی اہمیت اللہ کے نزدیک جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی۔ جوانی کا سجدہ اللہ کو کتنا پسند ہے، جوانی کے عمل اللہ کو کتنا پسند ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بتلایا، اور یہ پھر بتلایا کہ جوانی کے اندر جو آدمی اپنی خواہشات پر کنٹرول کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، کل قیامت کے میدان میں جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا ماں کو نہیں پہچانتا ہے، بیوی شوہر کو نہیں، شوہر بیوی کو نہیں، ماں اپنی دودھ پلاتی بچے کو زمین میں پھینک کر مارے گی، اور حاملہ عورت مارے بوجھ کی وجہ سے، صدمے کی وجہ سے، غم کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے اپنی حمل کو گرا دے گی، سارے لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ کل قیامت کے میدان میں اللہ کے نبی نے کہا جو نوجوان متقی ہوگا، اپنے آپ کو، اپنی نگاہ کو بچائے گا، شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، زنا جیسی برائی میں مبتلا نہیں ہوگا، کل قیامت کے میدان میں جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ رب العزت عرش کے سائے میں اس نوجوان کو جگہ دیں گے۔ یہ جوانی کے عمل کی فضیلت اور اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ جس سماج کا باغ ڈور ذمہ داری صحیح نوجوانوں کے ہاتھ میں آ جائے، اس سوسائٹی کا فیوچر اور مستقبل روشن ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا، وہ سناتا ہوں میں۔ حضرت علی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا قاضی بنا کر، گورنر بنا کر بھیجنا چاہا۔ حضرت علی بالکل جوان تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی میں تو جوان ہوں، میرے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے، میں لوگوں میں جا کر کیسے فیصلہ کروں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے سینے پر ایسے ہاتھ مارا اور کہا اللہ تجھے حکمت سے نوازے، تجھے ہدایت سے نوازے اور تجھے علم کی دولت سے نوازے۔ حضرت علی کہتے ہیں اس کے بعد مجھے 2 لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں کبھی شک و شبہ بھی نہیں ہوا۔ تو آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو کس طرح سے دینی معاملے میں اور دنیاوی معاملے میں کام کا سپرد کر رہے ہیں، تاکہ ان کی نگرانی میں اگر یہ پاک باز ہوں، نیک عمل والے ہوں، اچھے راستے والے ہوں، تو ان کے ذریعے سے معاشرے میں، سوسائٹی میں بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ کہا کہ بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کی قدر کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ نمبر 1، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت و تندرستی کو بیماری سے پہلے، اور اسی طرح نمبر 3 میں بتایا اپنی مالداری کو غریبی سے پہلے، اور نمبر 4 اپنے خالی اوقات کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو، اور 5ویں نمبر پہ فرمایا اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ دراصل جوانی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خاص نعمت ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے اس عمر کو اللہ کی فرمانبرداری میں لگانا چاہیے۔ اس لیے جوانی کی قدر کیجیے، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا قیامت کے دن بنی آدم کے قدم اپنے پروردگار کے پاس سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ نمبر 1 اس کے عمر کے بارے میں کہ اس کو کہاں ختم کیا۔ نمبر 2 اس جوانی کے بارے میں کہ اس کو کہاں لگایا۔ نمبر 3 اس کے مال کے بارے میں کہ اس کو کہاں سے کمایا، اور نمبر 4 اس مال کو کہاں خرچ کیا۔ نمبر 5 جو کچھ وہ علم رکھتا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔
اس حدیث میں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، جب انسان کی پوری عمر کے بارے میں سوال کر لیا جائے گا تو پھر الگ سے جوانی کے بارے میں سوال کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جوانی اللہ کی طرف سے خاص اور بڑی نعمت ہے، اور اسلام کی نظر میں اس کی خاص اہمیت ہے۔ اس لیے ہر نوجوان اپنی جوانی صحیح راستے پر ڈھالنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت پوری انسانیت کو اپنی جوانی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جوانی ایک دن ختم ہو جائے گی، اس وقت افسوس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ وہ ہے جس نے تمہاری پیدائش کی ابتدا کمزوری سے کی، جو میں نے آیت تلاوت کی شروع میں، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، یہ سورہ روم کی آیت نمبر 54 ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہاری پیدائش کی ابتدا کمزوری سے کی، پھر کمزوری کے بعد طاقت عطا فرمائی، پھر طاقت کے بعد دوبارہ کمزوری اور بڑھاپا طاری کر دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے اور اس کی قدرت بھی کامل ہے۔ اس آیت میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ آج جو جوان ہے کل وہ بوڑھا ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی جوانی کی عمر کی قدر نہیں کرتا۔ جب اس کی عمر ڈھل جائے گی اور اللہ کے عبادت کو صحیح طریقے پر انجام دینے کی قدرت بھی باقی نہیں رہے گی، اس وقت افسوس کرے گا، مگر اس وقت افسوس کرنا کچھ کام نہ آئے گا۔ افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، کہ ان ایمان والوں نے یقیناً فلاح یعنی کامیابی پالی ہے جو اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں، اور جو لغو بیکار چیزوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اور جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہیں، کیونکہ ایسے لوگ قابل ملامت نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس نوجوان سے محبت کرتے ہیں جو توبہ کرنے والا ہو۔ انسان جب جوان رہتا ہے تو اس میں قوت و طاقت ہوتی ہے اور دل کی ہر خواہش پوری کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں جب ایک جوان اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نوجوان کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نوجوانی کی حالت میں توبہ کرنے والے سے بہت محبت فرماتے ہیں، اور وہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد جو میں نے آپ کو بتلایا، کل قیامت کے میدان میں جہاں لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہاں اللہ 7 لوگوں کو جو سایہ عطا فرمائے گا، اس میں سے ایک وہ بھی نوجوان ہے جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو اور اللہ سے ڈرتا ہو۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ بڑی عمر کے لوگوں کی عزت کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ جوانی کے گھمنڈ میں، جوانی کے ذوم میں جو بڑے لوگ ہیں، بزرگ ہیں، بالخصوص اپنے ماں باپ یا محلے کے اڑوس پڑوس کے جو بزرگ ہیں جن کی کمریں جھک گئی ہیں، ان کا ہم مذاق اڑاتے پھریں، ان کا ہم سہارا نہ بنیں اور ان کی عزت نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، جو نوجوان بھی کسی بوڑھے کی عمر کا خیال کرتے ہوئے عزت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کسی کو کھڑا کر دیں گے جو اس کے بڑھاپے کے وقت اس کی عزت کرے گا۔ یہ مکافات عمل ہے۔ ہم یہ نہ سمجھے کسی بوڑھے کی ہم مذاق اڑا رہے ہیں اور اس کی لاٹھی چھپا دیتے ہیں، اس کی مذاق اڑاتے ہیں، آپ کی بھی کھلی بڑھاپے میں اڑنے والی ہے۔ یہ مکافات عمل ہے، جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا۔ جو بوڑھوں کی بے عزتی کرے گا، ناقدری کرے گا اور ذرا ذرا سی بات پر ان سے نفرت کرے گا، بڑھاپے میں بھی آپ کی بھی خیر نہیں ہے۔ اس لیے بوڑھوں کی عزت کرنا ہے۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ ان بوڑھوں کو ہم کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں۔ خدا کی قسم، ان بوڑھوں کی چلنے کی وجہ سے، ان کے دعاؤں کی وجہ سے آپ کو رزق ملتا ہے۔ ان کے صرف حرکت کرنے کی وجہ سے آپ کو صحت ملی ہے، آپ کو تندرستی ملی ہے۔ ان کے دعاؤں کے بدولت آپ کو اللہ نے رزق دیا ہے، آپ کو اللہ نے اولاد کی دولت سے نوازا ہے۔
قیمتی دولت ہیں، انہیں ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ کھوسٹ ہو گئے ہیں، ہمارے دماغ پر بوجھ ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یقین جانیے ان کی صرف حرکت کرنے کی وجہ سے آپ عزت کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں، ورنہ آپ نے اپنی زندگی کی تباہی کے لیے کوئی ایک ایسا عمل بھی نہیں چھوڑا ہے۔ صرف ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے آپ کو عزت دیا ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، ورنہ یاد کیجئے آپ تنہائی میں کون سا گناہ نہیں کرتے ہیں۔ آج کی نوجوان نسل وہ کون سی گناہ نہیں کر رہی ہے؟ اگر ان گناہوں کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے ماں باپ کے سامنے، دنیا کے سامنے تمہاری تنہائی کے گناہوں کو ظاہر کر دیا جاتا ہے یا پھر موت کے گلے لگا لو، تو خدا کی قسم گناہ ایسے ہیں کہ وہ نوجوان موت کو گلے لگا لے گا، لیکن گناہ کو ظاہر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ صرف اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ ان کے ماں باپ محلے میں، اڑوس پڑوس میں جو بوڑھے ہیں، ان کی دعاؤں کے بدولت یہ چیزیں رکی ہوئی ہیں، ان کی دعاؤں کی وجہ سے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ان کے سفید داڑھی کو دیکھ کر اللہ بھی شرماتے ہیں۔ ہمیں شرم نہیں آتی؟ ہمیں شرمانے کی بات ہے۔ جب اللہ شرماتا ہو، اللہ کے شرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ بوڑھے ماں باپ یہ ہمارے لیے نعمت ہیں، اس کو ہم نعمت سمجھیں۔ جو ہاتھ ماں باپ کی خدمت کر لے، اس ہاتھ سے بڑا قیمتی ہاتھ کوئی نہیں ہے۔ جو ہاتھ ماں باپ کی خدمت کرنے میں پیشاب پیخانہ صاف کر لے، خدا کی قسم وہ ہاتھ کبھی جہنم میں جلنے والی نہیں ہے۔ اس کو برا نہ سمجھیں۔ ماں باپ اللہ کے قیمتی دولت ہیں، یہ تحفہ ہیں۔ ان کی چڑچڑاپن، یہ زیادہ بولتے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے جب بوڑھے ماں باپ ہو جاتے ہیں تو ان کی عقل بچوں کی طرح سو جاتی۔ آپ کو یاد نہیں ہے ایک ایک چیز کے بارے میں ماں باپ نے آپ کو کئی مرتبہ سمجھایا، آپ پھر پوچھتے تھے ابو کیا ہے، پھر بتاتا تھا پیار سے بیٹا یہ کوا ہے، یہ جانور ہے، یہ فلاں چیز ہے۔ ایک ہی چیز کے بارے میں آپ نے اس والد سے 100 دفعہ سوال کیا تھا، لیکن کبھی بھی والد نے تھپڑ نہیں مارا تھا، کبھی گالی نہیں دیا تھا کہ تجھے سننے میں نہیں آتا ہے۔ آج ماں باپ ایک بات پر 10 بار بولیں، وہ ان کی بڑھاپے کی کمزوری ہے، وہ ان کی کمی ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، صرف اس کے برداشت کرنے کی وجہ سے یقین جانیے اللہ راضی ہو جائیں گے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، قرآن نے کہا خدمت کرنے کے نتیجے میں جو تکلیف پہنچتی ہے، کھانے کھلانا ہو، کپڑے دھلنا ہو، پخانہ پیشاب صاف کرنا ہو، اس کے وجہ سے تم اف بھی نہ کہو۔ اس اف سے بھی کوئی کم درجہ قرآن کے اندر ہوتا تو قرآن اسے بھی ذکر کر دیتا۔ اس لیے بوڑھے ماں باپ کی ہمیں خدمت کرنی ہے، قدر کرنی ہے۔ ان کے علاوہ ان سے ملنے جلنے والے جو بوڑھے لوگ ہیں، جو محلے کے لوگ ہیں، ان کی بھی ہمیں قدر کرنی ہے، ان کا سہارا بننا ہے۔ ان کی دعائیں آپ کو وہاں تک لے کر چلی جائیں گی، رات بھر مصلی میں کھڑے ہو کر وہ چیز آپ کو نہیں لے جا سکتی، دن بھر کے روزے نہیں لے جا سکتی ہیں، اعمال آپ کو وہاں تک نہیں لے جا سکتے ہیں جو بوڑھے کی دعائیں آپ کے وہاں تک لے کے چلے جائیں گے۔